یا سیدہ یا فاطمہ یا رازیہ یا مرضیہ۔ حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا بعنوان محافظ ولایت۔ حضرت سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی حیات طیبہ و سیرت مبارکہ باوجود اس کے کہ کثرت سے حضرت کے بارے میں بیان بھی ہوتا ہے، ذکر بھی ہوتا ہے فضائل کا، اور مقام جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو، اس کے باوجود حقیقتاً جو سیرت ہے حضرت کی وہ اس طرح سے روشن اور نمایاں نہیں ہوئی، بلکہ یہ نقطہ آپ ابھی سے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے ابھی تک معصومین علیہم السلام سے متعلق فقط ایک پہلو حرکت کی ہے، یعنی ایسی شخصیات جن کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ہم نے فقط ان کی مختلف ابعاد اور پہلوؤں پر مشتمل زندگی کا ایک پہلو فقط دیکھا ہے اور دکھایا ہے، اور ہماری بہت ساری مشکلات اور مسائل کی اصلی وجہ بھی یہی ہے اور بنیادی سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے ان مقدس ذوات کو فقط ایک پہلو سے اور ایک آنکھ سے دیکھا ہے۔ لہذا جو ان کی خلقت کا مقصد تھا، جو ان کی بعثت کا مقصد تھا، اور جو ان کے فضائل کا اصلی فلسفہ تھا، وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ یہ تمام معصومین کے بارے میں یہ حقیقت ثابت ہے یہ کہ ایک پہلو فقط بیان ہوا ہے، اور وہ بھی ایسا پہلو بیان ہوا ہے جس سے جو حقیقی پہلو ہے درست ہے اپنی جگہ پر، اور وہ بھی بیان ہونا لازم ہے، واجب ہے، لیکن ایک ایسا پہلو کھلا ہے ہمارے سامنے جس میں کوئی ایسا دریچہ یا کوئی ایسا دروازہ نہیں کھلا جو ہمیں ان کی سیرت تک پہنچا دے یا ان کی زندگیوں تک پہنچا دے یا ہمیں ان کا حقیقی پیرو بنا دے۔ ایک ایسا باب کھلا ہے جس نے ہمیں ان کا معتقد بنایا ہے، ان کا عقیدت مند بنایا ہے، اور ان سے محبت اور مودت ہماری اس سے بیشتر ہوئی ہے۔ اور یہ پہلو کھلنا بہت ضروری تھا کہ جو دینی پیشواؤں اور الہی اسووں سے متعلق مودت، محبت، ولایت اور عقیدت و ارادت کو بڑھائے، چونکہ جب تک پیروکار کے دل میں پیشوا کی محبت نہ ہو، جب تک پیروکار کے دل میں مودت نہ ہو، عقیدت و ارادت نہ ہو، اور وہ تقدس جو پیشوا کا ہوتا ہے وہ پیرو کے دل میں اگر موجود نہ ہو، پیروی کا عمل اور ہدایت و رہنمائی کا عمل صحیح طریقے سے انجام نہیں پا سکتا۔ یہ ضروری ہے، واجب ہے، لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے فضائل ذکر کیے تاکہ لوگوں کو ان سے مودت ہو، اور حکم دیا قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کے ذریعے امت کو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ دستور الہی و دستور قرآنی ہے کہ مودت خصوصاً اہل بیت علیہم السلام سے
یہ واجبات میں سے ہے اور یہ فریضہ ہے، لیکن اس محبت کا ایک فلسفہ ہے۔ اگر محبت اپنے فلسفے کے ساتھ نہ ہو، ایک خشک عقیدت میں بدل جاتی ہے جس سے وہ رابطہ پیشوا اور پیرو کا بدل کر کوئی اور نوعیت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر اس محبت کا یا مودت کا فلسفہ ساتھ بیان نہ ہو اور وہ رابطہ جو محبت کے فلسفے کے بغیر پیرو اور پیشوا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس نوعیت میں جو نہیں بننا چاہیے، وہ وہی ہے جو ہماری سرزمین پر ہمارے ملک میں کثرت سے موجود ہے، یعنی پیر اور مرید کا رابطہ۔ پیر اور مرید کا رابطہ پیرو اور پیشوا کا رابطہ نہیں ہوتا۔ پیری سے مراد وہ موجودہ شکل جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اس وقت، مزاروں پہ، درباروں پہ، اور مختلف گدیاں اور ان پہ گدی نشین اور ان کے پیروکار، ان کے عقیدت مند، ان سے محبت رکھنے والے فراوان ہر سرزمین پر موجود ہیں۔ لیکن اس رابطے سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، چونکہ اس کے پیچھے کوئی فلسفہ مودت اور فلسفہ محبت نہیں ہوتا، فقط محبت ہوتی ہے، صرف ایک عقیدت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے۔ لیکن یہ احترام کیوں ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ چونکہ وہ دوسرا پہلو ساتھ نہیں ہوتا، لہذا یہ رابطہ ایک غیر فعال رابطہ بن جاتا ہے، ایک جمود کا رابطہ بن جاتا ہے، ایک سکوت کا رابطہ بن جاتا ہے، فقط ایک احساسی اور جذباتی رابطے میں بدل جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں مثلا اپنے ملک میں پیروں سے مریدوں تک کوئی چیز نہیں پہنچتی، برعکس اگر کوئی فائدہ، کوئی سود ہوتا ہے تو مرید سے پیر کو پہنچتا ہے، نہ کہ پیر سے مرید کو پہنچتا ہے۔ اور ایسے لوگ بسا اوقات پیر بن بیٹھتے ہیں یا عقیدتوں کا مرکز بن بیٹھتے ہیں، توجہ کا مرکز بن بیٹھتے ہیں، جو کسی لحاظ سے اس قابل نہیں ہوتے کہ ان سے محبت کی جائے، یا اچھے بسا انسان حتیٰ ان سے الیک سلیک بھی رکھے، کریکٹر کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، بعض انتہائی گرے ہوئے اور پست، لیکن اس کے باوجود یا خاندانی طور پر یا معاشرتی طور پر لوگوں کی توجہ اور عقیدت کا محور و مرکز بن جاتے ہیں۔ چونکہ اس کے پیچھے ایک محبت ہوتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک اندھی محبت، نہ ایک آگاہانہ اور عارفانہ محبت۔ محبت کو اور عقیدت کو جب تک معرفت کی آنکھ نہ ملے وہ اندھی ہوتی ہے۔ ایک بینا محبت، عارفانہ محبت اور آگاہانہ محبت، وہی محبت جو ذات خدا سے ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر خدا سے محبت ہے آپ کو، فاتبعونی، یہ محبت جو ذات حق سے ہے، محبت عارفانہ اور آگاہانہ ہونی چاہیے۔ اگر معرفت کی آنکھ محبت کو نہ ملے، محبت اندھی ہو سکتی ہے، اور اندھی محبت کسی سمت بھی رخ کر سکتی ہے۔ انسان کے دل میں یہ دو، یا انسان کے نفس میں اور روح کے اندر خدا نے یہ دو خصوصیتیں پیدا کی ہیں، ایک نفرت اور ایک محبت، یعنی ایک تمایل ہے، رجحان ہے، اور ایک اس رجحان کی ضد بیزاری، دوری اور تدافع ہے، یعنی گریز۔ ان دونوں کو اگر بصیرت مل جائے، ان دونوں کو اگر آنکھ مل جائے اور اس آنکھ میں نور موجود ہو، یہ انسان کو معراج کرا سکتے ہیں، یہ دونوں قوتیں، محبت اور نفرت۔ لیکن اگر انہیں بصیرت نہ ملے، انہیں معرفت نہ ملے، انہیں علم و آگہی نہ ملے، اور ان کی ہدایت نہ ہو، ان کی نشو و نما نہ ہو، غیر ہدایت یافتہ اور غیر مہذب محبت، جس کی تہذیب نہ کی گئی ہو، جس کی تطہیر نہ کی گئی ہو، جس کی تربیت نہ کی گئی ہو،
اور غیر مہذب نفرت یہ انسان کو تباہ کر سکتی ہیں. جیسا کہ یہ عربی محاورے کی شکل میں یہ مضمون بدل گیا ہے، اور بعض روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے. حب الشیء یعمی و یسم، کہ کسی شے کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بھی کر سکتی ہے. یہ کون سی محبت ہے جو انسان کو حب الشیء یعمی و یسم، یعنی انسان کو اندھا کر سکتی ہے محبت، اور انسان کو بہرا بھی کر دیتی ہے محبت؟ یعنی جب انسان کسی عقیدت میں آ جاتا ہے، کسی کی محبت میں آ جاتا ہے، تو اگر اس محبت کی آنکھ نہ ہو، اگر اس محبت کے ساتھ معرفت نہ ہو، نہ صرف وہ محبت انسان کو کچھ عطا نہیں کرتی بلکہ خود آنکھوں کے اوپر ایک پٹی بن جاتی ہے. اس انسان کو بھی یہ محبت اندھا کر دیتی ہے، وہ محبت جو خود اندھی ہو. لہذا یہ جملوں میں ہے، تعبیرات میں ہے، اندھی محبت کرنا. اسی طرح ایک اندھی نفرت ہوتی ہے، ایک کور نفرت. اندھی نفرت وہ ہوتی ہے جس کو بصیرت نہ ملے، جس کی بصارت نہ ہو، جس کے پاس نور بصیرت نہ ہو، معرفت نہ ہو، علم نہ ہو. لہذا دو قسمیں ہو جائیں گی محبت و نفرت کی، ایک آگاہانہ، عارفانہ اور عالمانہ محبت، اور ایک آگاہانہ، عارفانہ اور عالمانہ نفرت. نفرت بھی عارفانہ ہے. اور ایک قسم اس کے مقابلے میں جاہلانہ، اندھی اور کور محبت، اور اس کے ساتھ ایک اندھی، جاہلانہ اور کور نفرت. اندھی نفرت جس کی آنکھیں نہ ہوں. اگر میں نفرت کی مثال دوں تو زیادہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی کہ کس طرح نفرت کو، اگر بصیرت نہ ہو، عرفان نہ ہو نفرت کے ساتھ، یہ نفرت کس طرح سے انسان کو تباہ کر سکتی ہے. چونکہ یہ خدائی صلاحیتیں ہیں، محبت و نفرت ہماری اپنی پیدا کردہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے اندر انسان یہ لے کر پیدا ہوتا ہے، تمایلات لے کر پیدا ہوتا ہے، رجحانات لے کر پیدا ہوتا ہے، محبت و نفرت لے کر پیدا ہوتا ہے. ہمارا کام اس محبت و نفرت کو آگہی دینا ہے، اس کو رخ دینا ہے، اس کو جہت اور سمت دینا ہے. اس لیے تعلیم و تربیت کا فلسفہ در حقیقت انسانی صلاحیتوں کو رخ دینا ہے، نہ کہ انسان کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنا ہے. ہم صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ صلاحیتیں ہدایت یافتہ اور جہت یافتہ نہیں ہوتی، انہیں سمت نہیں معلوم ہوتی کہ کدھر جانا ہے. اگر ان کو ہم نے وہ راستہ دے دیا اور صحیح رخ پہ ڈال دیا، یہ اپنے راستے پر اگر چل پڑیں، انسان کو معراج تک لے جا سکتی ہیں یہ چیزیں. اور اگر ان کو راستہ نہ ملے، ان کی مثال پانی کی سی ہے. اگر آپ ایک زمین پر پانی ڈال دیں، یا پانی اگر ایک راستے پہ جا رہا ہو، اگر نالی بنا کے اس پانی کو ہم ہدایت نہ دیں، راستہ نہ دیں، اور خود پانی کی رہنمائی نہ کریں کھیت تک، باغ تک، پودے تک، پھول تک، پانی رکتا تو نہیں ہے. پانی کا کام ہے بہنا. پانی کو خدا نے پیدا اس طرح سے کیا ہے کہ مائع ہے، سیال ہے. سیال ہونا پانی کا کام ہے، ٹھوس نہیں ہے کہ جہاں ہم نے رکھا وہاں رکا رہے گا. پانی اگر ہم نے اس کو راستہ نہیں دیا، وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. اگر ہم نے اس کو باغ کی طرف نہیں موڑا، اگر ہم نے اس کو کھیت کی طرف نہیں موڑا، اگر ہم نے اس کو پودوں کی طرف نہیں موڑا، وہ گھروں کی طرف مڑ جائے گا، وہ آپ کے سامان زندگی کی طرف مڑ جائے گا. وہ ان چیزوں کا رخ کرے گا جنہیں پانی، جن کے لیے خطرناک ہے، پانی جن کے لیے ضرر ہے، مضر ہے. اگر پانی ہمارے گھروں میں گھس آئے، ہمارے کمروں میں گھس آئے، اور ان چیزوں میں آ جائے جن پہ نہیں آنا چاہیے، زندگی انسان کی ویران کر دیتا ہے. یہی آب حیات، یہی مایہ حیات، مایہ زندگی جو ضروری ہے زندگی کے لیے، اگر اس کو جہت نہ ملے، اگر اس کو رخ نہ ملے، یہی پانی انسان کو تباہ کر دیتا ہے. سیلاب پانی ہی کا ایک ریلا ہوتا ہے، غیر ہدایت یافتہ، ایک موزور پانی کا ریلا جس کو رخ نہیں ہوتا، نہر میں نہیں ہوتا، دریا میں نہیں ہوتا، اور ان راستوں پہ نہیں ہوتا جو راستے پانی کے لیے مقرر ہیں.
جب پانی کو وہ راستے نہیں ملتے، وہ اپنے راستے جب خود بنانا شروع کر دے، آبادیوں کا رخ کر لیتا ہے، انسانی بستیوں کا رخ کر لیتا ہے، اور تباہی اور ویرانی اور بربادی اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہی انسان کے وجود کے اندر ہے، یہ ہم سب کے وجود کے اندر بھی یہ صلاحیتیں موجود ہیں، اور پانی سے بڑھ کر ان کے اندر قوت و توانائی موجود ہے، اور خدا نخواستہ اگر ان کو رخ نہ ملے، اگر ان کے لیے وہ کینال نہ بنائی جائے جس سے گزر کر انہیں اس نقطے تک پہنچنا چاہیے جس کے لیے یہ صلاحیتیں ہمارے اندر ایجاد کی گئی ہیں، تو ان کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، ان کے اندر سیلاب کسی ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں یہی ہمارے اندر کی طغیانیاں، یہی صلاحیتیں جب طغیانی میں آ جائیں، اور ان میں جب طغیانیاں، یہی صلاحیتیں جب طغیانی میں آ جائیں، اور ان میں جب تلاطم آ جائے، سیلابی ریلے کی شکل اختیار کریں، پھر یہ ہمارے وجود اور ہماری کائنات کے اندر بنی ہوئی ان بستیوں کا رخ کرتی ہیں اور انہیں ویران کر دیتی ہیں، یعنی ہماری ہی صلاحیتوں کو ڈبو دیتی ہیں، ہماری ہی استعدادوں کو ڈبو دیتی ہیں یہ طغیانیاں جو انسان کے وجود کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔